سوال یہ نہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جن کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کسی ذی روح پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور پھر اس سے اگلی آیت کچھ اس مفہوم کی ہے کہ انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے اپنے ہی کیے دھرے کا نتیجہ ہے۔ شیخ سعدی سے منسوب ایک روایت ہے کہ ایک آدمی کسی عورت کے گلے سے ہار نوچ کر بھاگتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ لوگوں نے اس سے ہار برآمد کر لیا اور اس کی پٹائی شروع کر دی۔ وہاں سے اس شہر کے سب سے معزز اور باعزت شخص کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا تو کہا کہ یہ شخص چور نہیں ہو سکتا، میں اس کی ہر جگہ گواہی اور قسم دے سکتا ہوں۔ لوگوں نے وضاحت مانگی تو اس معزز شخص نے کہا کہ آج میرے پاس جتنی دولت ہے، اگر یہ شخص بے ایمان ہوتا تو یہ دولت اس کی ہوتی۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے اپنے بزرگوں کی حویلی گرانا شروع کی تو یہ شخص وہاں مزدوری کرتا تھا۔ کھدائی کے دوران اس کو زیورات سے بھرا مٹکا ملا جو یہ چھپا کر گدھے پر لادنے کے بعد میرے گھر لے آیا، حالانکہ یہ اسے اپنے گھر بھی لے جا سکتا تھا اور آج یہ شخص اس ساری دولت کا مالک ہوتا۔ وہ چور گویا ہوا کہ میری قسم نہ دیں، جو آپ نے واقعہ سنایا وہ بھی سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ میں نے عورت کے گلے سے ہار نوچا ہے۔ پھر کہنے لگا دراصل ایمان کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی، اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگتے رہنے کی تلقین کی ہے۔ وہ چور صاحب عنایت تھا۔ مزید کہنے لگا کہ میری صحبت نے میری عادت بدل ڈالی۔ میری پہلی بیوی بہت نیک پارسا اور قناعت پسند تھی، مگر اس کے انتقال کے بعد میں نے جس عورت سے شادی کی وہ بہت لالچی، حریص اور دولت کی پجاری ہے۔ اس کی صحبت نے مجھے راہ سے بھٹکا دیا۔ ہمارے سابق وزیر اعظم اور 70% سے زیادہ عوام کے بلا شرکت غیر ہیرو عمران خان نے جب دنیا کی ایک بہت امیر کبیر خاندان کی بیٹی جمائمہ خان کو مسلمان کر کے اس سے شادی کی تو عمران خان پر جمائمہ اور اس کے خاندان کی صحبت کے اثرات سے ان کا عیورہ بڑا کر دیا۔ عمران خان کے سسرال کا دوسرا گھر برطانیہ کا بکنگھم پیلس کہا جاتا تھا کہ برطانوی شاہی خاندان سے ان کے گہرے مراسم تھے۔ عمران خان کے سابق سسر جیمز گولڈ سمتھ کے انتقال پر آنجہانی کے بیوہ نے عمران خان کو ان کے بزنس امپائر کے بورڈ آف گورنر میں اہم حیثیت سے شمولیت کی دعوت دی، جس کا 7 اسٹار پروٹوکول اور $10 ملین سالانہ تنخواہ تھی، مگر عمران خان نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ پھر جمائمہ خان سے علیحدگی ہوئی تو برطانوی قانون کے مطابق اسے 3 سے 4 بلین پاؤنڈ ملنے تھے جو کہ انہوں نے نہ لیے کہ بڑے خاندان کے ساتھ نتھی ہو کر ایک بڑے ہیرو کا عیورہ جسے پرتو کہا جاتا ہے بھی بڑا ہو چکا تھا۔ جمائمہ خان نے لندن کی ٹھنڈی فضاؤں کو چھوڑ کر زمان پارک میں عمران خان کے ساتھ کئی سال گزارے۔ عمران خان شدت کی گرمی میں بھی اے سی کا استعمال نہیں کرتے تھے اور کھلی فضا میں سوتے تھے۔ جمائمہ خان نے اس ماحول میں کئی سال ان کا ساتھ دیا۔ ایک مرتبہ ضیاء شاہد مرحوم عمران خان کا انٹرویو کرنے شدت کی گرمی میں گئے تو عمران خان گھر میں ایکسرسائز کر کے فارغ ہوئے تھے۔ ضیاء شاہد نے عمران خان سے کہا کہ آپ سپورٹس مین ہیں، یہ بیچاری تو سپورٹس مین نہیں، اسے کس بات کی سزا دیتے ہیں؟ عمران خان ان دنوں گاڑی میں بھی اے سی کا استعمال کم ہی کرتے تھے اور جمائمہ کو یہ سب عمران خان کی محبت میں قبول تھا۔ بورڈ آف گورنر کی آفر اور 3 بلین پاؤنڈ کی جمائمہ خان سے علیحدگی کے بعد چھوڑنے والا عمران خان جب ریحام خان اور بشرا بی بی کا شوہر بنا تو پھر گھڑی فروشی کا مرتکب ہوا۔ اربوں خربوں چھوڑنے والا اس حد تک محتاج ہو گیا کہ القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی کے طور پر بشرا بی بی کا نام شامل کر دیا، حالانکہ یہ وہی عمران خان ہے جس پر شوکت خانم کے حوالے سے کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی اور سالوں کی تحقیقات بھی شوکت خانم ٹرسٹ سے کچھ نہ برآمد کر سکی۔ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اس حد تک مجبور اور محصور ہو چکے تھے کہ بنی گالہ میں اہم نوعیت کی اعلیٰ سطحی میٹنگ بھی گھر کے اندر سے آنے والی ایک چٹ پر چھوڑ کر اٹھتے اور اندر چلے جاتے۔ ایک میٹنگز کی ساری حساسیت دھری کی دھری رہ جاتی تھی۔ یہ جو میں لکھ رہا ہوں اس کے متعدد وفاقی سیکرٹری جن میں سے چند ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں گواہ ہیں اور اس تحریر سے بہت بڑھ کر جانتے ہیں۔ عمران خان جب میٹنگ سے اندر جاتے تو میٹنگ میں موجود لوگ ان کی ذہنی کیفیت پر کچھ اس قسم کی چہمگوئیاں بھی کیا کرتے تھے کہ لگتا ہے کہ عمران خان کسی جادو کے زیر اثر ہے، ورنہ کہاں عالمی شہرت اور کہاں ایسی بے بسی۔ صحبت نے عمران خان کا عیورہ پر تو محدود کر دیا اور کیٹو کی چوٹی کی طرح بلند عمران خان گھڑی فروشی کے بعد نہ ختم ہونے والی برفیلی ڈھلوان کے نہ رکنے والے سفر پر رواں ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں سے 2 اسمبلیاں توڑ کر خود کو
کو اور اپنے قریبی ساتھیوں کے علاوہ ہزاروں نوجوان کارکنوں کا مستقبل تاریک کر کے اور انہیں مسائل سے دوچار کرنے والے کو اچھا جرنیل اور کامیاب قائد کون کہہ سکتا ہے؟ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والا صلح حدیبیہ سے ہی کچھ سبق حاصل کر لیتا۔